مرزا غلام احمد قادیانی کافر بھی تھا اور منافق بھی تھا۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے خطابات میں بہت سی باتیں کی۔ 30 مقامات تو وہ ہیں جو میں نے پڑھے، جن کو پڑھنے کے بعد انسان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو واقعی حضور پر ایمان رکھتا تھا، یہ تو حضور کو آخری نبی بھی مانتا ہے، حضور پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ 30 مقامات پر اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، یعنی کہ ان میں سے میں چند مقامات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اپنی کتاب نشان آسمانی وہ کہتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھ رہا ہے، اس کے الفاظ ہیں، اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضور کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی کتاب نشان آسمانی کے اندر یہ بات کی۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتا ہے اپنی کتاب انجام حاتم، غلام احمد قادیانی بدبخت، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے یہ بات کی، لکھا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا۔ اور پھر ایک اور مقام اس کی کتاب آسمانی فیصلہ، پھر اس نے یہ اس کا خطاب، اس کی کتاب آسمانی فیصلہ اور تبلیغ رسالت دونوں کے اندر جامع مسجد دہلی میں عقیدہ ختم نبوت پر اقرار کا اظہار کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی۔ اس نے کہا ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ جو شخص حضور جو ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب یہ 30 مقامات جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اب انہیں پڑھنے اور سننے کے بعد تو یہی سمجھ آئے گا واقعی یہ تو علماء نے کہانی کروائی کہ بھئی وہ تو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور علماء تو یہ بتاتے رہے کہ وہ حضور کو نہیں مانتے اور ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ دوستان محترم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت وہ کافر بھی تھا، وہ منافق بھی تھا۔ اب اس نے یہ رخ، اس کی زندگی کا یہ ایک رخ ہے، یہ ایک جھلک ہے، ایک رخ ہے اس کا، اور یہ رخ اس نے کیوں رکھا؟ یہ رخ اس لیے اس نے رخ رکھا کہ اگر وہ پہلی دفعہ ہی زبان کھولتا اور لوگوں کے سامنے یہ بات کرتا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا تو کوئی عام مسلمان بھی اس کے قریب نہ جاتا، کوئی عام مسلمان اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ اس نے ایک پچ بنانے کے لیے، ایک گراؤنڈ بنانے کے لیے، ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے اس نے یہ باتیں کیں تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور وہ ایک گراؤنڈ بنا لے تاکہ وہ جو بات کرنا چاہتا ہے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے لوگ اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس نے لوگوں کو فریب اور دھوکہ دیا یہ باتیں کر کے کہ میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ اس کی ایک چال تھی، اس کا ایک دھوکہ تھا۔ اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، میرے قریب آ رہے ہیں، تو پھر اس نے 13 دعوے کیے، 13 دعوے کیے اس نے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تیار ہو گئی ہے، زمین تیار ہو گئی ہے، لوگ اس کے ساتھ کچھ آ گئے ہیں، پھر اس نے دعوے کرنا شروع کیے، 13 دعوے کیے۔ پہلے مرحلے میں اس نے مجددیت کا دعویٰ کیا، دوسرے مرحلے میں اس نے محدثیت کا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تیسرے مرحلے میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، چوتھے مرحلے میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، پانچویں مرحلے میں اس نے کہا نہیں میں عین مسیح ہوں، چھٹے میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں، پھر 7ویں مرحلے میں اس نے سری نبوت کا دعویٰ کیا، 8ویں مرحلے میں اس نے پھر ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، 9ویں مرحلے میں پھر اس نے بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، 10ویں مرحلے میں اس نے حقیقی و تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر 11ویں مرحلے میں اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ، اور پھر 12ویں مرحلے میں اس نے حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا دعویٰ اس کی کتابوں میں موجود ہے. اور پھر 13ویں مرحلے کا دعویٰ کہ اپنی نسبت آخری نبی ہونے کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا. یہ ساری چیزیں اس کی کتابوں میں، یہ سارے دعوے اس کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ پہلے والا رخ جو 30 مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فقط لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھے کہ لوگ اس کے قریب آ سکیں. جب قریب آئے اس کا ایک زمین بن گئی، گراؤنڈ ہو گیا. پھر اس نے یہ 13 دعوے کیے، اور میں اس میں سے چند ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب اس نے دعویٰ کیا 7ویں مرحلے میں سری نبوت کا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اس نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں. اس کی کتاب حقیقت الوحی، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب، اپنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس میں. اور پھر ذرا آگے چلیں، اس نے 11ویں مقام پر اب جو بات ہوئی، اب اس وقت قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، قادیانی کس عقیدے کے اوپر ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں جی نبی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، نبی مانتے، وہ کیسا مانتے ہیں کریں. کتاب الفصل، اب قادیانیوں کا کیا عقیدہ، یہ ان کی کتاب میں بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو دو کر دے، یعنی وہ ایک ہی ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کا وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں. تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا؟ یہ مانتے ہیں وہ. آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ اپنے قادیانی کو محمد مانتے ہیں. اور پھر آگے چلیں ذرا، پھر کہ ایک تو عین محمد ہونے کے دعوے کے بعد اب قادیانی حضور پر بھی فضیلت دیتے ہیں. انہی کی کتابوں میں اخبار الفضل میں دیکھیے ذرا، وہ کہتے ہیں اپنے عقائد، ان کا جو عقیدہ ہے کہ یہ بات، وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد سے بھی بڑھ سکتا ہے. اب ذرا کچھ غور کریں، اب کیا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کہتے ہیں جی وہ اقرار کرتے ہیں، اسے اقرار نہیں کہتے، اسے انکار کہتے ہیں. یہ توہین، یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اور آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. اور دوستان محترم، پھر اس نے 13ویں مرحلے پر اپنی نسبت آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی کتاب روحانی خزائن، کشتی نو، غلام احمد قادیانی. وہ کہتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے جس نے مجھے پہچانا. میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں. بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے. یہ میں نے اب آپ کے سامنے اس کے 2 رخ جو تھے، پہلا رخ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ، اس نے ایک زمین بنانی تھی کہ لوگ میرے قریب آئیں، میرے پاس آئیں، میرے فالورز ہوں. دھوکہ دینے کے لیے ڈرامہ کیا میں حضور کو مانتا ہوں. جب زمین بنا لی پھر آہستہ آہستہ دعوے کرتا گیا، اور پھر حضور پر نبوت کا دعویٰ کیا، حضور عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضور پر فضیلت کا دعویٰ، اور پھر آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں ایسا بدبخت اور کافر شخص، اس کے لیے نرم گوشہ کیسے رکھا جائے؟ ہوں کہ آپ کو ساری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. دوستان محترم، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد فقط اتنا تھا کہ آپ نے اس فتنے میں نہیں پڑنا کہ کوئی آپ کے سامنے اگر یہ عبارتیں کھول دے ان 30 مقامات کا جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ کہ دیکھیں جی یہ تو مانتے تھے، یہ تو مانتے تھے. نہیں، وہ اس کا ایک رخ ہے اور دوسرا رخ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھ کر انہیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستان محترم، آپ سب اس بات پر یقین کر لیں کہ جو حضور کا نہیں ہے اس کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.